ویلکم بیک۔ شہباز حکومت نے اقتصادی سروے رپورٹ جاری کر دی۔ اعداد و شمار کے مطابق سابق وزیر اعظم کی اقتصادی ٹیم کے تقریباً تمام اہداف 1 ماہ پہلے ہی پورے کر لیے گئے۔ اکنامک سروے آف پاکستان، جس میں اعداد و شمار آج پبلک کے سامنے آئے، 2 سال وہ گزرے ہیں جن سب سے زیادہ ترقی ہوئی۔ 5.97% گروتھ آئی ہے رواں مالی سال میں۔ امپورٹ بڑی تیزی سے بڑھی، ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے، کوانٹیٹیز بھی بڑھی ہیں۔ بالکل ہمارے ٹیکسٹائل والوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ شہباز حکومت نے اقتصادی سروے رپورٹ جاری کر دی۔ عمران خان حکومت میں معاشی ترقی کا اعتراف کر لیا۔ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے لیے معاشی ترقی کا 4.8% جو ہدف رکھا گیا تھا، اس میں پی ٹی آئی کے دور میں معیشت نے 6% ترقی کی۔ زراعت کے شعبے میں نون لیگ کے زمانے میں 6%، جبکہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں 1.1% گروتھ تھی۔ پی ٹی آئی کے دور میں زراعت نے 4.4% سے گروتھ کی۔ صنعتی شعبے میں 7.2% اور سروسز سیکٹر میں 6.2% ترقی ہوئی۔ بڑی صنعتوں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 10.5%، بجلی کی پیداوار اور تقسیم میں 7.9% اور مواصلات اور ٹرانسپورٹ نے 5.4% سے ترقی کی۔ اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال فی کس آمدن $1,798 ہو گئی۔ تعلیمی شعبے میں 8.7 اور صحت کے شعبے میں 2.3% گروتھ ہوئی۔ ہول سیل اور پرچون کی تجارت میں 10%، جبکہ بجلی اور گیس کی سپلائی میں 7.1% اضافہ ہوا۔ تعمیراتی شعبے میں 3.1%، جبکہ سرمایہ کار پیکج سے تعمیراتی شعبے میں 49% ترقی ہوئی۔ انفارمیشن اور کمیونیکیشن میں 12، آئی ٹی سیکٹر میں 11.9، جبکہ آئی ٹی ایکسپورٹ میں تاریخی 29% گروتھ ریکارڈ کی گئی۔ کورونا کے بعد پہلے رواں مالی سال میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے 4.9% سے ترقی کی۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹ سیکٹر میں 401% گروتھ ہوئی۔ 11 ماہ میں ریکارڈ $29 ارب کی برآمدات ہوئی۔ پی ٹی آئی سے پہلے نون لیگ حکومت برآمدات کو 25 سے 22 ارب ڈالر پر لے گئی تھی۔ دنیا میں مہنگائی کی وجہ سے پاکستان میں بھی 13.4% تک مہنگائی رہی۔ سوچا نہیں تھا کہ ہماری جگہ مجرم لائے جائیں گے۔ جنہوں نے منصوبہ بندی کی اب بہت پریشان ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا انٹرویو۔ سابق وزیر اعظم نے کہا، آخری وقت تک امید تھی عدم اعتماد ناکام ہوگی، وہ میری واپسی نہیں چاہتے۔ I came to know about it about 6 months before this vote of no confidence took place. All the time I thought it wouldn't succeed. For some reason I thought that it's not possible that the conspiracy was to replace me. I just didn't think it would be replaced by these criminals. Those who sort of planned this whole thing are a bit worried now because they don't want me back. They didn't take me out to get me back in again. My life has had various threats over a period of time, but this time I found out about this conspiracy, so I went public. I have no fear of dying. It was important to let those guys who were planning, to let them know that I know. It was actually in a way a form of protection. I promise you, I had no idea. I arrived the night before. I was only there for one night. Next morning when I wake up, I discover that this Ukraine adventure had started. We realized that there was very poor timing. It was a question of 1 hour in between to decide whether we abandon the trip or have the meeting with Putin. And yes, if I were advising President Putin, I would not have gone there.